ایک مرتبہ بابائے موٹیویشن جناب حضرت نپولین ہل، ان سے ایک پادری نے کہا کہ یار جو میں لیکچر دیتا ہوں نا، جو میرا واعظ ہوتا ہے وہ ایسا دھواں دھار ہوتا ہے، ایسا زبردست ہوتا ہے، اس میں اتنا مٹیریل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خدا کی یاد دلا دے، اور کیا بات ہے جناب، لیکن پھر بھی عوام نہیں آتی، تو یہ کیا بات ہے؟ تو نپولین ہل نے پوچھا کیا آپ اس کا کوئی چارج کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ واعظ کا میں کیا چارج کروں، یہ تو ایک مذہبی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ چارج نہیں کریں گے آپ کے پاس عوام آئے گی بھی نہیں سننے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو آج میں بتانے جا رہا ہوں مفتہ، جس سے ہم سب کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو مفتہ ایک طرح کی ایک بوجھ ہے، ایک لعنت سی ہے مفتہ۔ تو مفتے کے ایک نقصانات ہیں کافی، تو وہ کیا کیا نقصانات ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلا تو یہی تھا جو کہ پوائنٹ تھا کہ مفتے کی ناقدری ہوتی ہے۔ مفت میں جو علم مل جائے اس کی ناقدری ہوتی ہے، مفت میں جو چیزیں مل جائیں ان کی کوئی خاص قدر نہیں کرتے ہم لوگ۔ نمبر 2، مفت کی چیز میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ آپ کو کسی نے کوئی مفت کی بجلی کی کوئی ایسی آئٹم دیا، کوئی پلگ دے دیا فرض کریں، اور کل کو اس میں آگ لگ گئی تو رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مفتے پہ قانون اپلائی نہیں ہوتا عموماً۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ قائد اعظم کی تنخواہ جو تھی نا 1 روپے تھی، یا کمپنیز میں اسٹورز میں کچھ سامان پڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا کوئی ہاتھی پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی ویلیو 1 روپے ہوتی ہے۔ تو بھائی وہ 1 روپے کیوں رکھتے ہو؟ 1 روپے بھی مت رکھو۔ لیکن نہیں، 1 روپے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ قانون کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ آپ نے 1 روپے، آپ کی سیلری ہے تو آپ سیلریڈ امپلائی ہو، 0 پہ آپ کے اوپر وہ سیلری والے قانون نہیں لگیں گے۔ اسی طرح اسٹور میں کوئی چیز 1 روپے کی پڑی ہے تو اس کی چوری ہوگی، وہ مفتے کی چیز نہیں ہے، آپ نے ایک ویلیو چوری کی ہے۔ نمبر 4، عموماً مفت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کچھ چھپایا جا رہا ہوتا ہے یا کچھ بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دکانوں میں بڑا بڑا لگا ہوگا فری، آپ اندر گھسیں گے تو اندر بس فری، پتہ نہیں کیا فری ہوگا۔ آپ جب واپس آئیں گے آپ کے شاپنگ جو آپ نے کی ہوگی اس میں فری فرا کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ ہی مالک ہوگا۔ نمبر 5 یہ کہ مفت میں آپ غلط چیز بھی لے لو گے جو آپ کو اصولاً نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں جو میرا تھا وہ تھا پرائم منسٹر کا کامیاب جوان پروگرام ہے، اس کے جو جوان تھے ان سے لیکچر تھا۔ تو ان کو میں نے کہا کیونکہ یہ مفت کا پروگرام ہے نا، تو ہو سکتا ہے بہت سے آپ لوگوں میں ایسے ہوں جن کو اس پروگرام کو لینا نہیں چاہیے تھا، ان کا نہ انٹرسٹ ہے، نہ انہوں نے آگے کچھ کرنا ہے، نہ لیکن مفت تھا تو آپ نے لے لیا، اور اب آپ ٹائم برباد کر رہے ہو، اپنا بھی اور قوم کے بھی پیسے برباد ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6، مفتے کا کوئی چیز ہوگی تو چانسز ہے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر لو گے۔ آپ مفتے کی چیز کے پیچھے جاتے ہو اور ہوتا کچھ نہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہو جی۔ مفت میں فلانی مووی لگی ہوئی ہے مفت میں، اب آپ جاؤ گے 3 گھنٹے 2 گھنٹے برباد کر کے آ رہے ہو، وہ آپ کو دیکھنے کی تھی نہیں، آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ نمبر 7، مفت کی چیز وافر نہیں ہوتی، ہمیشہ آپ کو کم لگے گی۔ یعنی کہ آپ کو مفت کی بجلی فراہم کر دی جائے، مفت کی پانی فراہم کر دیا جائے، گیس فراہم کر دی جائے تو آپ کو لگے گا نہیں یار اس اور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کو فضول بھی استعمال شروع کر دو گے اگر کام کی چیز ہے تو آپ کو کبھی بھی وہ وافر نہیں لگے گی۔ 8، مفت کی ملنے والی چیز کی کوالٹی ہلکی ہوتی بھی ہے، نہیں ہوتی تو آپ کو ہلکی لگتی ہے کیونکہ وہ مفت کی ہے نا۔ تو نمبر 9، مفت کی وجہ سے آپ کسی کے احسان تلے آ سکتے ہو، اور احسان تلے آنے سے ایک چیز جو آپ کو کمپرومائز کرنی پڑ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر میں انکار کی طاقت، کیونکہ آپ کسی کے احسان تلے ہو تو اب آپ کو جس چیز پہ اس کو انکار کرنا تھا اب آپ وہ اسے انکار نہیں کر سکتے، تو یہ مفتے سے یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، خرچ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے مفتے سے، اور خرچ خاص کر ان چیزوں پہ جو آپ نے پہلے مفت میں لی ہوئی ہیں۔ تو جو چیز آپ کو مفت میں، اگر فرض کریں گورنمنٹ نے کبھی بجلی فراہم کی تھی آپ کو، اب جب آپ کو بجلی کا پے کرنا پڑے گا تو آپ سے پے نہیں کیا جائے، آپ اس پہ خرچ نہیں کر سکتے، آپ کی ضرورت ہوگی تب بھی آپ کو خرچ کرتے ہوئے بڑی کوفت ہوگی۔
تو ان چیزوں پہ غور کیجیے گا کہ آپ ہم سب کو مفت اچھا لگتا ہے، لیکن مفت کی کوئی چیز کو اپناتے ہوئے اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیا کریں کہ اس سے ہمیں کیا چیز کمپرومائز کرنی پڑ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔